جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قائمہ کمیٹی سے بھی ہو کے آیا ہے اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. کون سی قائمہ کمیٹی میں نے قائمہ کمیٹی کے ممبران سے بھی پوچھا ہے, انہوں نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی ایک مسودہ دکھاتے تھے, تھوڑی دیر دوسرا ہوتا تھا. کل اس ملک کی تاریخ میں 5 دفعہ قومی اسمبلی کو بلا کر آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی گئی. جی آپ نے ملک کو مذاق بنا لیا ہے. کیا ایسی اجلت ہے؟ کیا کہیں جا رہے ہیں آپ؟ مطلب ایک عجیب ماحول ملک کے اندر پیدا کر دیا ہے. آپ پڑھ لیں اس مسودے کو. جوڈیشری اس کے بعد کوئی جوڈیشری نہیں رہے گی. اچھا, جو ایگزیکٹو چاہے گا وہی ہوگا. اس پہ بالکل آپ صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک جو اس پوری عدالت کا جو جج ہوگا وہ ایڈوائس پہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر اپوائنٹ کریں گے, لیکن اسی وجہ سے ماتحت ہو گئی نا, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ایک عام فہم زبان. مجھے یہ بتا دیں, حکومت بتا دے, یہ حکومت, پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, پچھلی 5 حکومتیں, کون سا کام کا بندہ انہوں نے کسی پوسٹ پہ اپوائنٹ کیا ہے؟ یہ آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ صرف موجودہ پی ڈی ایم ہر حکومت سے. اچھا بتا دیں کوئی کام کا آدمی اس نے حکومت کے کسی عہدے پر, جج تو چھوڑ دیں, آپ نے اپوائنٹ کیا. آپ نے جج مقرر کرنے, پارلیمان فیصلہ کرے, اوپن اس شخص کا سکروٹنی ہو, لائیو ٹی وی پر, وہاں پر پبلک کے لوگ بھی آ کر سوال کر سکیں اس آدمی سے, تمہاری کیا قابلیت ہے, تمہاری کیا اہلیت ہے. آپ ماشاءاللہ کیونکہ ایک نئی جماعت کو بھی سٹیئر کر رہے ہیں, تو یہ آپ ایک اچھی پریپوزیشن ہے کہ جو بھی آپ کہتے ہیں, جو بھی آئینی عہدے پہ آئے یا جو بھی جج آئے کسی بھی اچھے عہدے پہ, یا جج جو ہے اس کی عمر 65 سال تک یا 62 سال تک اس نے جج رہنا ہے. ہاں, تو اس لیے آپ اس کو سکروٹنی تو کریں کہ یہ آدمی ہے کون. ورنہ ہماری جو جماعتیں, سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سینیٹر بناتی ہیں. اب سینیٹر دیکھ لیں اسمبلی میں کس قسم کے سینیٹر لائے ہیں, سینیٹ کے اندر کس قسم کے, جبکہ ٹیکنوکریٹس کی جگہ ہے یہ. جی نہیں, کسی کی بھی جگہ ہے. آپ جو لوگ لے کر آئے ہیں, کیا وہ سینیٹ میں بیٹھنے کے قابل ہیں؟ یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہی جج بھی آپ بنائیں گے. پھر آپ ان میں سے کمزور ترین شخص کو چیف جسٹس بنایا کریں گے. جو آپشنز ہوں گے جو ایک پینل ڈیسائیڈ کرے گا. چلیں آج کی حکومت تو بہت پارسا حکومت ہے, وہ یہ غلطیاں شاید نہیں کرے گی, اس کا دعویٰ تو یہی ہوگا نا. لیکن کل کوئی غلط حکومت آ گئی, پھر کیا کریں گے؟ جو عوام کی مینڈیٹ نہ رکھتی ہو, وہ کیا کرے گی؟ اس لیے آپ مذاق مت بنائیں ملک کا. جو آج کا نظام یہ بھی درست نہیں ہے جج لگانے کا اور جج آگے لے جانے کا. سر ایک اور بات ہے 63A کے حوالے سے جو اپیرنٹلی اس ڈرافٹ میں موجود ہے, کہ اگر کسی بندے نے فلور کراس کیا ہے یا اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلا جو گزشتہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, جب حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بنے تھے, تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ عدالت نے, اس وقت کی جو عدالت تھی عمر عطا بندیال صاحب کے تحت, فارمر چیف جسٹس, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب انہوں نے یہ جو نئی ترمیم ہے اس کے تحت 63A کی اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے تو ووٹ کہتے ہیں وہ کاؤنٹ کر لیں, پھر بعد میں اس بندے کو سزا دے دیں, لیکن اس کا ووٹ تو کاؤنٹ کرے نا. ہاؤ ڈو یو سی دس ریکمنڈیشن؟ جو اپنا ضمیر بیچ دے, جس جماعت نے اس کو اسمبلی میں بھیجا ہے اس کے خلاف ووٹ کر دے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غدار کا ووٹ کاؤنٹ کر دیں, بعد میں اس کو خیر ہے, کوئی بات نہیں, سزا دے دیں بعد میں. جی دیکھیں, پارلیمانی جمہوریت میں کچھ معاملات پر میری نظر میں, کچھ لوگوں کا خیال ہے ہر معاملے میں یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے, لیکن کچھ معاملات میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا, وہ پارٹی کا ہوتا ہے. پارٹی کا ہوتا ہے, جو پارٹی ڈائریکشن ہے وہ آپ کا ووٹ ہے. آپ یہ ترمیم یہ کر رہے ہیں کہ تم دے دینا ووٹ, پر بعد میں تمہیں یار بچا لیں گے, کہیں اور سے الیکٹ کرا دیں گے. اس وقت کے لیے چلیں آپ تھوڑی سزا بھی کھا لیں. اس میں یہ لکھ دینا کہ جو یہ ووٹ کرے گا وہ پتہ حیات نااہل ہو جائے گا, یہ لکھ دیں. یہ لکھ دیں, ہاں نہیں ایسی کوئی بات. یہ بھی غلط ہے, میں اس میں بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کچھ تو اب آپ اپنا کام نکال لیں گے, لوگوں کو خرید کر ڈرا دھمکا کر, یہی کوشش ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرا دھمکا کر, کل ایک حکومت آئے گی, وہ اپوزیشن کے 40 بندے پکڑ کے ان کو ڈرا دھمکا کے آئینی ترمیم کر لیا کرے گی. ان کو بعد میں یار تمہارے بیٹے بھانجے کو ہم دے دیں گے سیٹیں ویٹیں, تم آ جاؤ. پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح بات ہے. یہ ہمیشہ جب آئین بنے, قانون بنے, آگے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں, آپ نے کرنا کیا ہے. یہ فرمائیے گا سر, آپ کی جب مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی کیونکہ ایک اس کیفیت میں ہیں کہ وہ نہ اس سائیڈ کا ووٹ دے رہے ہیں نہ اس سائیڈ کا, وہ ابھی بھی گورنمنٹ والے اپنے ہوپس ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ شاید وہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے مولانا صاحب کو. وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی والے ان کی شکریہ ادا کر رہے ہیں, شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا.
دیکھیں یہ شکر، میں مولانا صاحب سے میرا، آپ بھی ملے ہیں، ہم اسمبلی میں 1988 میں اکٹھے آئے تھے. میں مولانا صاحب اس وقت سے ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی رہی ہے، میں ان سے کسی اور معاملے میں ملنا چاہتا تھا. اچھا آپ اس کے علاوہ کسی معاملے میں ترمیم سے میرا کوئی تعلق نہیں. ترمیم کو میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ ترامیم اس طرح نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس عددی اکثریت، آپ ترمیم کر لیں، لیکن یہ ملک کے نظام کی مزید تباہی کا باعث ہوگی یہ ترامیم. اس طرح ترمیم کرنا رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح، ملک اس طرح نہیں چلتے. تو بہرحال وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر حکومت کے اپنے مفتی صاحب، چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سابقہ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے آپس میں گپ شپ کی. ترمیم کے بارے میں میں نے یہی کہا، میں کہ جی اجلت میں ترامیم نہیں کرنی چاہیے. اجلت ہے کیا؟ بہرحال باقی ڈیبیٹ وہ ایسی گپ شپ وہاں ہوتی رہی. اس کے بعد جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے مذاکرات کیے علیحدہ کمرے میں. آپ وہاں موجود مولانا صاحب سے نہیں وہ اپنے بات کرنے آئے تھے. ہم نے کہا بالکل آپ بات کریں. ہم نے کہا ہم اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے مولانا صاحب سے اپنی جو گفتگو کرنی تھی وہ کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جیسا سیاستدان اس ملک میں نہیں ہے. جو حالات کو سمجھتے ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جو ہر چیز کا وزن جانتے ہیں، جو راستہ بھی نکالنا جانتے ہیں. میری نظر میں یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، نہ یہ میری رائے ہے کہ آج مولانا صاحب مشکل میں ہیں. مولانا صاحب مشکل میں ہیں. وہ ترمیم کی حمایت کریں گے تو سارا پاکستان کہے گا مولانا صاحب نے ترمیم کر دی. مطلب ان کو بہت نیگیٹو آپ سمجھتے ہیں اس کا بیک لیش آئے گا. جی وہ ترمیم نہیں کریں گے تو ان پہ کہے گا جی انہوں نے ترمیم نہیں ہونے دی. کوئی اور لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ نے ترمیم نہیں ہونے دی. پاکستان مسلم لیگ نون نے 2019 میں ووٹ دیا تھا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اسمبلی میں، اس جو قانون تبدیل ہوا.